بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کرنے اور حفظ کرنے سے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، بڑی دعائیں عطا فرمائی ہیں اپنے صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کرنا چاہتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو ایک ہماری حدیث سنے، اس کو زبانی یاد کرے، پھر اس کے بعد آگے پہنچا دے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اور خوشخبریاں تھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان احادیث کو زبانی یاد کیا کرتے تھے، آپس میں تکرار کیا کرتے، مذاکرہ کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث سنتے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتے ہیں، حفظت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو کے دوران مثالیں بیان فرمایا کرتے تھے، کسی ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ مثال دیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ حفظت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل، مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف مثالیں 1000 تک زبانی یاد ہیں، یعنی 1000 مثالیں مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دی تھیں وہ 1000 مجھے زبانی یاد ہیں۔ تو اس قدر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کیا کرتے تھے، صرف امثال الحدیث کے حوالے سے جو تھا وہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنا قعودا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعسى ان نكون 60 رجلا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، کنا قعودا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو ہم تقریباً 60 کے قریب لوگ ہوتے تھے، یعنی 60 صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے۔ فیحدثنا الحدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیث پاک بیان کیا کرتے۔ ثم یرید الحاجہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس بھی معاملے کے لیے، اپنے کام کے لیے آپ تشریف لے کر چلے جاتے، جب آپ تشریف لے جاتے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے، فنتراجع بیننا، پھر ہم آپس میں اس حدیث کا تکرار کرتے، دور کرتے، فنقوم کأنما زرع فی قلوبنا، تو جب ہم اٹھتے تو ایسے ہوتا جیسے ہمارے سینوں میں سرایت کر چکی ہے وہ حدیث مبارک۔ ایک حدیث مبارکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، 60 صحابہ کرام موجود تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ آپس میں تکرار کرنے لگ پڑے، زبانی یاد کرنے لگ پڑے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح زبانی یاد ہو گئی کہ ہمارے سینوں کے اندر وہ احادیث سرایت کر گئیں، محفوظ کر لیا ہمارے سینوں نے۔ یہاں ایک بات تو بالکل واضح ہو رہی ہے کہ صرف ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام حدیث کو سنتے اور سن کر اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیتے، ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ صحابہ کرام اس طرح کرتے ہوں، وہ باقاعدہ طور پر حفظ حدیث کا اہتمام کرتے تھے۔ 60 صحابہ کرام اگر بیٹھ کر ایک حدیث پاک کا تکرار کریں اور اس طرح فرمائیں کہ وہ سینوں میں سرایت کر گئی ہے، تو اتنی دنیا کی عظیم الشان انسان جو حافظوں میں بھی بڑے باکمال تھے، انہوں نے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذخیرہ حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے رکھا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، کنا نکون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتے، فنسمع منہ الحدیث، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنا کرتے، فاذا قمنا
فَتَذَاكَرْنَا فِيمَا بَيْنَنَا حَتَّى نَحْفَظَهُ، فرماتے کہ پھر ہم وہاں سے جب اٹھتے تو ہم آپس میں تکرار کیا کرتے احادیث کو، ایک دوسرے کو سنایا کرتے، مذاکرہ کیا کرتے، یہاں تک کہ وہ احادیث مبارکہ ہمیں زبانی یاد ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس طرح صحابہ کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ الجامع الاخلاق الراوی و آداب السامع کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کرنے کے لیے اہتمام کیا کرتے، اپنی راتیں صرف کیا کرتے، اپنے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کیا کرتے۔ حضرت قیس بن رافع صحابہ کرام کے اس مجلس حدیث پاک کے مذاکرہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اجتماع ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اکٹھے ہو جایا کرتے، اجتماعی شکل اختیار کر لیا کرتے۔ عند ابن عباس فتذاکروا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو جایا کرتے، وہاں پر پھر تکرار کیا کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو احادیث زبانی سنایا کرتے، یاد کیا کرتے، تاکہ اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تو کس قدر صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو زبانی یاد کرنے کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ وہی شخصیات تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ حدیث کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ تک پہنچا دیا۔ وہ شریعت ہے، وہ حدیث شریعت ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنی زندگیوں کو اسی ڈائریکشن پر لے کر چلتے ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو، چاہے وہ قرآن کی تشریح ہو یا علیحدہ سے حدیث پاک ایک شرعی حیثیت رکھتی ہو، وہ ہمارے لیے بنیادی طور پر شریعت مطہرہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے؟ آپ جب کوئی ایک حدیث پڑھاتے تو آپ فرمایا کرتے تذاکروا ھذا الحدیث وتزاوروا فإنکم ان لم تفعلوا یا فإنکم ان لا تفعلوا یدرسوا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں تم کو پڑھاتا ہوں اس کو زبانی یاد کیا کرو، آپس میں تکرار کیا کرو، مذاکرہ کیا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا یدرس، تو یہ ذخیرہ حدیث ضائع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس جذبے کے تحت کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے رکھیں گے تاکہ کوئی بھی ذخیرہ ہم سے ضائع نہ ہو، تو احادیث کو یاد کرنے کی طرف وہ رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تذاکروا ھذا الحدیث لا ينفلت منکم فإنہ لیس مثل القرآن مجموع محفوظ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ تم حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، زبانی یاد کیا کرو، کہیں یہ تم سے گم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی طرح محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک اس طرح نہیں ہے، اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ قرآن کی حفاظت تمہارے رب نے کرنی، حدیث پاک کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ تو یہ فرما کر آپ ان کو ترغیب دلایا کرتے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو زبانی یاد کرو۔ اور دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں رد الحدیث واستذکروہ ان لم تذکروہ فذہب۔ آپ نے فرمایا کہ احادیث کو آپس میں حدیث کا تکرار کیا کرو اور زبانی یاد کر کے ایک دوسرے کو سنایا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ ذخیرہ حدیث تم سے ضائع ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کرام اس طرح اپنے تلامذہ کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا سمعتم منا حدیثا فتذاکروہ بینکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم ہم سے کوئی حدیث سنو تو آپس میں اس کا تکرار کیا کرو، باہمی ایک دوسرے کو سنایا کرو، پہلے اس کو زبانی یاد کیا کرو، پھر زبانی یاد کرنے کے بعد ایک دوسرے کو سنایا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام باقاعدہ طور پر اس چیز کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد رشید جناب ابو صالح رحمہ اللہ ان سے کیا فرمایا تھا؟
وہ ان سے فرمایا تھا، وہ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں حدثنا ابن عباس یومن بحدیث فلم نحفظہ فتذاکرنا بیننا حتی حفظناہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ہم کو حدیث پاک بیان کی، لیکن اس وقت ہم اس کو زبانی یاد نہ کر سکے تھے، تو ہم نے کیا کیا، اس کے بعد پھر ہم اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا، ہم نے آپس میں تکرار کیا حدیث کا، یہاں تک کہ ہمیں وہ حدیث پاک زبانی یاد ہو گئی۔ اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام حفظ حدیث کا اہتمام کروایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تذاکروا ھذا الحدیث فإن حیاتہ مذاکرتہ۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث کا آپس میں تکرار کیا کرو، یاد کیا کرو، کیونکہ حدیث کو زبانی یاد کرنا احیاء حدیث ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم احیاء حدیث چاہتے ہو تو حدیث پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے اگر کسی کو حدیث پاک یاد ہوگی، جب بھی بات کرے گا تو ساتھ حدیث پاک پڑھے گا، اس طرح حدیث پاک کا فروغ ہوگا، اشاعت ہوگی حدیث پاک کی۔ کتنے خوبصورت طریقے سے صحابہ کرام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو یاد کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تذاکروا الحدیث فإنہ یحیج بعضہ بعضا، تم حدیثیں یاد کیا کرو کہ ایک حدیث سے دوسری حدیث کے ذریعے سے جلا ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان باقاعدہ طور پر حفظ حدیث کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو یاد کرنا۔ دو وجوہات تھی بنیادی طور پر، ایک یہ تھی کہ ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا ہوا اجر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ اگر ہم حدیث یاد کریں گے ہمیں تر و تازگی ملے گی، ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور توجہ نصیب ہوگی۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ آج ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کے ان اقوال کو اکٹھا کرنا ہے، اپنے سینوں میں محفوظ کرنا ہے، پھر لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ ہم نے افراد تیار کرنے ہیں، اپنے سینوں سے ان کے سینوں کی طرف ہم نے حدیث کو منتقل کرنا ہے تاکہ وہ آگے لوگوں کی طرف منتقل کر سکیں۔ یہ عظیم الشان جذبہ تھا اور عظیم الشان خدمت تھی جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی عظیم الشان خدمت سر انجام دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے جو طریقہ کار اختیار کر رکھا تھا، آپ فرماتے ہیں انی لاجزی اللیل ثلاثۃ اجزاء، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ فثلث انام، رات کا 1/3 میں سوتا تھا، فثلث اقوم، اور جو دوسرا تہائی تھا میں اس میں قیام کیا کرتا تھا، وَالثُّلُثُ أَتَذَكَّرُ أَحَادِيثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جو اس کا تیسرا تھا تہائی، اس میں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو زبانی یاد کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، رات کا ایک پورا پہر انہوں نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ حفظ حدیث کی مثال نہیں ملتی، اور اس طرح کسی بھی شخصیت کی تعلیم کو زبانی یاد کرنے کی مثال نہیں ملتی جو کردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ادا کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے صحابی رسول ہے، انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذخیرہ امت مسلمہ تک پہنچایا۔ تو یہ اپنے رات کا ایک پورا پہر، 1/3 حصہ احادیث مبارکہ کے حفظ کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا تھا۔ آج اس بیداری کی ضرورت محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ آج کیوں حفظ حدیث کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ جب جہاں جس مقام پر بیٹھتے تھے وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے تھے، لیکن آج ہمارے سینے حفظ حدیث سے خالی ہیں۔ اگر ہم کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہی نہیں سنا پاتے ان کو، کیونکہ ہمارے سینوں میں نہیں ہیں۔ اور جب ہم کسی سے بات کریں گے وہ ہماری فیملی ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے، ہمارے معاشرے کے افراد ہوں گے، ہم بیانات کر رہے ہوں گے، ہم لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوں گے، اگر ہمیں احادیث زبانی یاد ہوں گی
تو پھر ہم گاہے بگائے مختلف مقامات پر ہر شخص تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہنچائیں گے، اور اگر زبانی یاد نہ ہوگی تو پھر ہم اس طرح اس حدیث کو بیان نہ کر پائیں گے۔ اگر ہم مسند تدریس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو طلباء کو کثرت کے ساتھ احادیث سنانے کی وجہ سے ان طلباء کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے گا، ہمارے اپنے بچے حفظ حدیث کی طرف آئیں گے، تو ایک دفعہ پھر سے حفظ حدیث کو فروغ ملنے کی وجہ سے یہ ایک عظیم و شان دور ثابت ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ مختلف شہروں کے اندر شعبہ حفظ حدیث قائم ہو چکے، مدارس حفظ حدیث کا آغاز ہو چکا، اور باقاعدہ طور پر یہ حفظ حدیث کتاب نصاب کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے یہ جو حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر 257 احادیث ہیں، 257 احادیث ہیں اس کے اندر، اور ایک ایک سطر کے اندر موجود ہے، اور اگر کوئی بھی بندہ حدیث کو حفظ کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ مشکل ہی نہیں ہے، بڑا آسان ہے اس کے لیے۔ تو یہ سعادت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، صحابہ کرام کی اس سنت کی ہمیں پھر سے اس سنت کو جو لوگوں کے سینوں سے نکلی ہوئی ہے اس کو واپس لے کر آنا ہے، اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اور جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خواہش کا اظہار کر کے دعا دی تھی کہ جس نے بھی ایک حدیث پاک حفظ کی آگے پہنچا دی تو اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، تو ہم بھی اگر اس کے لیے کوشش کریں گے تو یقیناً ہم بھی اس دعا کے اندر شامل رہیں گے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے تا قیامت، صحابہ کرام علیہم رضوان کے تا قیامت درجات بلند فرمائیں، جنہوں نے خوبصورت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بول، آپ کے افعال مبارکہ، آپ کے اقوال و افعال ہم تک پہنچائے، وہ یقیناً ذریعہ تھے، انہوں نے اپنے تلامذہ پھر ان کے تلامذہ میں پہنچائے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو ہمیشہ کے لیے بلند فرمائے اور ہمیں حفظ حدیث کی توفیقات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔